اب چونکہ اپنے لیے تو یہ دعا مانگ چکے، لیکن ان کو پھر بھی یہ لگتا تھا کہ میں اکیلا کافی نہیں ہوں فرعون کے سامنے، مجھے لازمی سپورٹ چاہیے. مزید دعا مانگی، وجعل لی، اور بنا دے میرے لیے، وزیراً مددگار، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت زکریا نے جو بیٹا مانگا تھا نا، وہ بھی دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنی فیملی میں سے، کیونکہ جتنا مان کے ساتھ انسان اپنے فیملی ممبر کو کہہ سکتا ہے، اپنے بھائی کو کہہ سکتا ہے، اپنی اولاد کو کہہ سکتا ہے، وہ غیر کو کہنا مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا وجعل لی وزیرا من اہلی، اور آپ بھی مانگے اس دعا کو، کیونکہ گھر والوں کا سپورٹ بہت معنی رکھتا ہے. آپ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے جب آپ کے گھر والوں کا سپورٹ آپ کو ہوگا. اب انہوں نے کہا مجھے وزیر چاہیے. یہ جو وزیرن کا لفظ ہے واو زا را سے ہے، بھاری بوجھ کو کہتے ہیں، اور یہ فعیل کے وزن پہ ہے، بوجھ اٹھانے والا. انہوں نے کہا کہ مجھے مددگار چاہیے میرے گھر والوں میں سے. ہارون آخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے. نام بھی بتا دیا کہ کون سپورٹ پر چاہیے. تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ہی حصہ ہے کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا گیا. تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے، امام ابن ابو حاتم نے حضرت عائشہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب وہ عمرے کے لیے روانہ ہوئیں تو بعض اعرابیوں کے پاس ٹھہری، بدوؤں کے پاس ٹھہری. تو آپ نے ایک شخص کو بات کرتے ہوئے سنا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا بھائی ہے جو دنیا میں اپنے بھائی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا. انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے. میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بڑے وثوق سے قسم کھا رہا ہے، جیسے اسے واقعی معلوم ہو کہ کون سا بھائی دنیا میں اپنے بھائی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے. پھر وہ کہنے لگا کہ وہ بھائی موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کا سوال کیا تھا. میں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے. اللہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک عزت والے تھے. یہ تفسیر ابن ابو حاتم میں بات آتی ہے، اور حضرت عائشہ کی یہ روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ بیسٹ بردر تھے، بہترین بھائی تھے. اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگ لی اور ان کی دعا سے ہی ان کو نبوت ملی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ وجیح تھے، عزت والے تھے. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، مضبوط کر دے اس کے ساتھ قوت میری، یعنی اس سے میری پیٹھ مضبوط کر، میرا سہارا بنا دے، میرا سپورٹ بنا دے. ازری کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے جہاں ازار باندھی جاتی ہے، کمر کا جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں. اب یہ سپورٹ مانگ رہے تھے، اشدد بھی ازری، مضبوط کر دے اس کے ساتھ میری قوت. ایکچولی حضرت ہارون جو تھے اور بڑے بھائی تھے حضرت موسیٰ کے، فصیح اللسان تھے، بہت اچھا بولتے تھے. تو ان کو لگا کہ یہی میرے سپورٹ پر آ سکتے ہیں. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر دے اس کو میرے کام میں، یعنی میرے نبوت کے کام میں. کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تو اس کو بھی نبی بنا دے تاکہ میں اس سے مشورہ کر سکوں. اچھا آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ اپنے بھائی کو شامل کر کے پازیٹیو سوچ رہے ہیں کہ اس سے میری طاقت میں اضافہ ہوگا. بہت پازیٹیو بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میرے کام میں وہ شریک ہو. یہ ہے بہترین اخلاق. ان کو نبوت جیسی نعمت ملی تو فوراً بھائی یاد آ گئے. یہاں سے ان کی دلی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ نیک عمل میں اکیلے قدم بڑے مشکل ہوتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خیر ملتی ہے، اس کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں. جیسے قرآن کی ہی نعمت کو لے لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دے دی ہمیں لوگوں سے اس کو شیئر کرنا چاہیے. لیکن یہ جو دل کا بخل ہوتا ہے نا، یا آپ کہہ لیں یہ دل کی جو کمزوری ہوتی ہے، جب تک ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے ہمارا کام نہیں بڑھے گا. دین کے کام میں یہ رویہ ہو کہ آپ اپنے اس کام میں کسی کو شریک نہ کریں تو وہ بڑھ نہیں سکتا، برکت نہیں آئے گی. یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ یہ کام مل کر کریں.
ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام دیں، تبھی کام بڑھے گا۔ پھر انہوں نے کہا کئی نسبحک، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری۔ کئی جو ہے نواسب مضارع میں سے ہے، یعنی ایسا حرف جو اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو زبر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کئی کو اگر آپ سرکل کر لیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا حرف ہے جو اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو زبر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نسبحو ہوتا ہے نا، نسبحو ہا کے اوپر پیش ہوتا ہے نا، لیکن یہاں کیا آ رہا ہے؟ نسبحہ۔ ٹھیک ہے، کس نے ہا کے اوپر زبر دے دی؟ کئی نے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری بہت زیادہ۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم یاد کریں تجھ کو بہت زیادہ۔ اب آپ دیکھیے نذکرو ہوتا ہے، را کے اوپر پیش ہوتا ہے، لیکن زبر آ گیا کئی کی وجہ سے۔ نسبحک کثیرا سے مراد ذاتی عبادت مل کر کریں گے، اور نذکرک کثیرا سے مراد تبلیغ کا کام مل کر کریں گے، تاکہ ہم بہت ساری تیری تسبیح کریں۔ اچھا، سپورٹ ہوتا ہے کسی کا تو ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ اکیلے عبادت کریں یا کسی کے ساتھ مل کر کریں، آپ کی ہمت بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں سب پڑھنے آتے ہیں، مل کر بیٹھے ہیں، گھنٹوں کلاس لے لیتے ہیں نا، گھر میں کر کے دکھائیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو نسبحو ذاتی عبادت مراد ہے، اور ذکر تبلیغ کا کام مراد ہے۔ ایک داعی دین کا تسبیح اور ذکر کے ساتھ وقت گزرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ریمائنڈر مل رہا ہے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہے تو ہم کو خوب دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ویسے بھی ہم جو بھی عمل کریں گے تو اسے دیکھنے والا ہے۔ اخلاص کی بات ہو رہی ہے، انک کنت بنا بصیرا، اللہ تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ قالا، اس نے فرمایا، قد تحقیق، اوتیتا، تو دیا گیا، سؤلک، اپنا سوال، اپنی تمنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، تیری دعا قبول ہو گئی۔ سؤلک کا لفظ سوال سے ہے، ایسی حاجت جس کی طبیعت کو حرص ہو۔ اچھا، یہ کہاں کھڑے تھے؟ طوا کی وادی میں، اور طوا کی وادی کو کیا کہا گیا؟ مقدس۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مقدس مقام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب جگہ سنتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن جو اسپیشل جگہ ہیں وہاں دعائیں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تو نے جو کچھ مانگا سب کچھ دیا، جا تیری ساری دعا قبول کر لی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کو کتنا زیادہ ڈر تھا اس بات پر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کا ذکر ہم نے ابھی پیچھے پڑھا، انکا کنت بنا بصیرا میں جو ہم نے پڑھا کہ ان کو اللہ کے دیکھنے کا خوف تھا۔ کہا اللہ تعالیٰ تو سارے کام دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ اے موسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مننا ہم احسان کر چکے ہیں، علیکا تجھ پر، مرتن اخرى ایک مرتبہ اور بھی، یعنی جو تو نے مانگا وہ تو تجھے دیا ہی، لیکن بن مانگے بھی بہت کچھ دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور یہ کب ہوا تھا؟ اذ اوحینا، جب الہام کیا تھا ہم نے، الی امک، طرف تیری ماں کے، ما یوحا، اب جو وحی کی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس سے پہلے تمہاری ماں پر خفیہ اشارہ کر کے تم پر احسان کیا تھا، کیونکہ وہ اشارہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے۔ یہاں جو وحی کا لفظ آ رہا ہے اور ام موسیٰ کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبیوں میں سے نہیں تھیں، تو پھر یہ کس طرح سے ان کو خفیہ اشارہ کیا گیا؟ ہو سکتا ہے خواب میں، ہو سکتا ہے دن میں جاگتے وقت، ٹھیک ہے۔ ام موسیٰ کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا یہ نہیں معلوم۔ خیر، ام موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تدبیر سکھائی، الہام کیا۔
انقذی فیہ، یہ کہ ڈال دے اس کو، کس کو؟ موسیٰ کو، فی التابوتی، تابوت میں، فقذی فیہ، پھر ڈال دے اس کو، فی الیمی، دریا میں، یعنی موسیٰ کو تابوت میں ڈال دے اور پھر اس صندوق کو کس میں ڈال؟ دریا میں ڈال۔ یہاں جو لفظ آیا ہے اقذی فیہ، قوف ذال فا سے ہے، قذف یہ اسلامی اصطلاح میں سزا کے لیے لفظ آتا ہے۔ جو زنا کا الزام لگاتا ہے نا، بہتان لگاتا ہے، تو بہتان تراشی کی سزا قذف ہے۔ قذف کہتے ہیں کوڑے مارنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ڈالنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، حالانکہ ڈالنے کے لیے القا کا لفظ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ لفظ موسیٰ پر جو گزر رہی تھی اس کی عکاسی کر رہا ہے۔ ایک ماں کا اپنی اولاد کو دریا میں ڈالنا سزا جیسا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انقذی فیہ فی التابوت فاقذی فیہ فی الیم فلیلقہ الیم، پھر ضرور ڈال دے گا اس کو دریا، بالساحل، ساحل پر۔ اچھا، یہ ساری بات ان کے دل میں آ رہی تھی، اور ڈال کون رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ ڈال رہے تھے۔ یأخذہ عدو لی، لے لے گا اس کو میرا دشمن، وعدو اللہ، اور اس کا دشمن۔ یہ اللہ کی قدرت کہ اللہ کا دشمن اور اس بچے کا دشمن اس کو پا لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، اور میں نے ڈال دی تھی تجھ پر، کس پر؟ موسیٰ پر، مَحَبَّةً مِّنِّی، محبت اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو پرورش کیا جائے میری نگرانی میں تجھے اپنی نگرانی میں بڑا کروں۔ اب یہاں اس آیت میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یہ الہام کیا کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیں، اور انہوں نے ڈال دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال فرعون لڑکوں کو قتل کر رہا تھا۔ آپ سب یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کی کوشش کی تھی۔ 1 سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو وہ زندہ رہنے دیتا تھا، اور 1 سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو وہ مار دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لڑکے کم ہوں تاکہ بنی اسرائیل کی طاقت نہ بڑھے، اور وہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، یعنی ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا جن کے ساتھ یہ بدکاری کرتے تھے اور گھریلو کام کاج وغیرہ لیتے تھے، ان کی غیرت کو ٹھیس پہنچانے کے لیے۔ اب یہ اسی سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچوں کو قتل کرنا تھا، لڑکوں کو، ٹھیک ہے۔ اب ان کی ماں کو یہ ٹینشن تھا، روز اسی ٹینشن میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی کہ آج یہ مار دیا جائے گا، کل یہ مار دیا جائے گا۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ یہ تابوت لیں، ایک صندوق لیں، ایک ٹوکری نما جس کا اوپر سے کور ہوتا ہے وہ لیں، اس میں بچے کو ڈالیں اور اس کو دریا میں بہا دیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تدبیر موسیٰ کے دل میں ڈالی، انہوں نے اس کو فالو کیا، حالانکہ بہت مشکل تھا۔ ان کی جو دلی کیفیات تھی، انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے سورہ قصص میں، ان کی ماں کا دل خالی ہو گیا اپنے بچے کو جیسے انہوں نے دریا میں بہا دیا۔ نو ڈاؤٹ بہت مشکل ٹاسک تھا ان کے لیے۔ ان کے دل میں یہ بھی آیا کہ یہ بچہ مرے گا نہیں، اس کو دشمن اٹھا لے گا، لیکن یہ کہ وہ دشمن اس کو کچھ کرے گا نہیں، کیونکہ میں ایک اسپیشل محبت اس کے لیے، یعنی موسیٰ کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اب فرعون جہاں نہایا کرتا تھا اسی نہر تک یہ تابوت پہنچ گیا، وہ لڑکتے لڑکتے لہروں کے ساتھ اسی نہر تک پہنچا جہاں فرعون نہا رہا تھا۔ فرعون نے جب یہ تابوت دیکھا تو بڑا حیران ہو گیا، اور جب اس تابوت کو اٹھوا کر کھلوایا تو اس میں تو ایک بچہ تھا۔ اب وہ اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، کیونکہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ بہت پیارے تھے، اللہ نے ان کی شکل بہت پیاری بنائی تھی، اور آبویسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے خاص محبت تمہارے لیے لوگوں کے دل میں ڈالی تھی، تو وہ ان کو کچھ کر نہیں سکا بلکہ خوش ہوا۔ لیکن اس کو یہ آئیڈیا ضرور ہو گیا تھا کہ یہ آیا دوسری سائڈ سے ہے، اور دوسری سائڈ پر جو غریب طبقہ بنی اسرائیل رہتے ہیں وہیں سے ہی وہ بچہ آیا ہے، لیکن اس کو کلیم کرنے والا کوئی آیا نہیں، تو پھر اس نے بھی اس کو کچھ کیا نہیں۔ حضرت آسیہ نے جیسے ہی اس بچے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور فرعون مان گیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید اس بات کا کہ فرعون مان سکتا ہی نہیں تھا،
کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ یہ قبطیوں میں سے کسی کا بچہ نہیں ہے، یہ ہے تو بنی اسرائیلیوں میں سے کسی کا بچہ ہے. اور ایز پر رول، جو اس نے رول بنایا تھا کہ اس سال سارے لڑکے قتل کر دیے جائیں گے، فرعون اس بچے کو چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا. لیکن یہ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے دشمن سے ہی تائید اتاری، مدد اتاری. یہ اللہ تعالیٰ ہے، دشمن کے گھر میں ان کو پرورش دی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو پرورش کیا جائے میری نگاہ پر. یعنی اللہ سپرویژن کریں گے تو دشمن کے گھر میں پلے گا، بڑھے گا بہت اچھے سے، کیونکہ ماں تو مر ہی جاتی روز کے ٹینشن سے اور بچہ چھین لیا جاتا. ظاہر ہے فرعون کے جو پولیس والے تھے وہ آتے تھے، چیک کرتے تھے باقاعدہ کون بچہ پیدا ہوا ہے، کس کے ہاں پیدا ہوا ہے، اور اس بچے کو اٹھا کے مار دیتے تھے. سمپل تھا بہت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندہ بھی رکھا، اور جو ان کی تباہی کا باعث بنے گا اسی کے گھر میں ان کو پرورش دی. اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ اتنا پیارا بنایا تھا، اتنا پرکشش. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں تو بس آپ کا دل چاہتا ہے ان کو اٹھا کے پیار کر لیں. موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو اتنا پیارا بنایا تھا کہ جو ان کو دیکھے وہ ان سے محبت کیے بغیر رہ نہ سکے، ایسا بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہ احسانات گنوا رہے ہیں حضرت موسیٰ کو. ٹھیک ہے تجھے وہ کچھ بھی دیا جو تو نے سوال کیا، لیکن ہم تیرے اوپر اس سے پہلے بھی احسان کر چکے ہیں، تجھے بن مانگے بھی بہت کچھ دے چکے ہیں. جب ہم نے تیری ماں کے دل میں الہام کیا تھا وہ تو تجھے دریا میں ڈال گئی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر وہ تابوت ساحل پر رکا اور اللہ کا دشمن اور جو تیرا دشمن ہے اس کے ہاں تو پلا بڑا. تو اللہ نے جہاں ایک احسان کیا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، وہاں دوسرا احسان یہ کیا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اچھا یہاں ٹھہر کر تھوڑا سا اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم جو دین کا کام کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، اس میں ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت ہم نہیں کر پاتے، ہمیں وہ کوالٹی ٹائم نہیں ملتا اپنے بچوں کو دیکھنے کا، ان کو سکھانے کا، اور ہم اس کے لیے بہت پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں اللہ ان کے بچوں کی پرورش اپنی نگرانی میں کرتا ہے. یہاں دیکھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، تاکہ تو پرورش کیا جائے میری نگرانی میں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین کا کام آزمائشوں کے بغیر ہے ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، ناممکن ہے کہ دین کا کام آپ آزمائشوں کے بغیر کریں. اور یہاں بہت بڑی آزمائش تھی موسیٰ پر. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چہرے پر اتنی کشش رکھ دی کہ فرعون پرورش کے لیے راضی ہو گیا. بڑی بات تھی، بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. کچھ لوگ کشش میں زیادہ اور محبت کے لائق ہوتے ہیں، ریزن اللہ کی محبت ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے. اور اگر کبھی آپ کو دین کے راستے میں ایسی محبت ملے تو شکر اللہ کا ادا کریں، تکبر ہرگز نہ کریں. کیونکہ جب اللہ محبت کرتا ہے تو آبویسلی اللہ والے بھی محبت کرتے ہیں. اس پر کبھی ہمیں بڑی بات نہیں کہنی چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے.